بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، ایک خاندان مخلص ہو جاتا ہے، خاندان کا ایک فرد مخلص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو بڑا پسند کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب مخلص نیت سے کیا گیا عمل اللہ بڑا قبول فرماتا ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بھلائی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی کسی سے بھلائی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے۔ تو جو چیز اللہ دیکھے گا اور جانے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھلائی نہیں عطا فرمائے گا جو کسی دوسرے کے لیے بھلائی کرتا ہے، کسی دوسرے کا بہتر سوچتا ہے؟ آج کل کے دور میں نفسا نفسی اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، اسی لیے تو ہمارے گھر بیماریوں سے محفوظ نہیں ہے، ہمارا مال بے برکتی کا شکار ہے، ہم غم زدہ ہیں۔ اکثر میرے پاس عورتیں شکایت لے کر آتی ہیں کہ ہم ایسا یہ ہو گیا یا ہم ایسا یہ ہو گیا یا ایسا ہو گیا، تو میں ان سے سب سے پہلے پتہ کیا پوچھتی ہوں؟ میں پوچھتی ہوں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، دوست احباب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ دوست احباب آتے ہیں، گھر میں رشتہ دار آتے ہیں، اور رشتہ دار بھی دو قسم کے ہیں، کچھ ایسے رشتے جو ہمیں شوہر کی طرف سے ملے ہیں اور کچھ ایسے رشتے جو ہمیں اپنی یعنی ماں کی طرف سے ملے ہیں، کچھ باپ کی طرف سے ملے ہیں، کچھ مائکہ ہوتا ہے، کچھ سسرال ہوتا ہے۔ تو جس عورت کا اپنے ان تمام لوگوں سے تعلق ٹھیک رہتا ہے اور بھلائی والا ہوتا ہے، میں نے ایسی عورتیں بہت کم بیمار دیکھی ہیں، بہت کم ناشکری دیکھی ہیں، اور بہت کم میں نے لوگوں کو اس عورت کا گلہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ دراصل ہمارے اندر خود ہی اتنی کمزوریاں اور خامیاں ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے کیسے چلنا ہے۔ تو آج جو میرا بیان ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی خیر اور بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جب ہم نے اپنی کسی بہن کی، اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے خیر خواہ رہنا ہے، اس کے کام میں اس کی مدد کرنی ہے، تو جب تک ہم اس کام میں مشغول رہتے ہیں اللہ ہمارے کاموں میں رہتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے کاموں میں، کوششوں میں تو ناکامی ہو سکتی ہے، مطلب ہم اپنے بھائی کا کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ناکام ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ جو ہمارے کاموں میں لگا ہوا ہے وہ تو کبھی ناکام نہیں ہوگا، وہ تو کامیاب ہوگا۔ تو ہم جب اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہیں، اس کے ساتھ جا رہے ہیں، آج کل ہم پتہ کیا کہتے ہیں، کون کسی کا کرے، کون کسی کے لیے جائے، کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ کسی دوسرے کے کاموں میں لگا رہے، کسی کی تکلیفوں کو دور کرتا رہے۔ تو ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جب ہم اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کرے گا، کیونکہ دین نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم ہر ایک کی خیر خواہی کریں، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تب تک ہماری مدد کرے گا جب تک ہم اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جو دل سے دوسروں کے لیے بھلائی چاہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی خاص مدد میں آ جاتا ہے، اور مخلص نیت سے کی گئی نیکی چاہے چھوٹی ہو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نزدیک سچے مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ سچا مومن خود غرض نہیں ہوتا بلکہ خیر خواہ ہوتا ہے، ہر ایک کی خیر خواہی کرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ وہ مخلص ہوتا ہے۔ جب بھی صحابی رسول جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کسی مسلمان سے بیعت لیتے تو وہ ساتھ میں یہ وعدہ بھی لیتے کہ میں تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ تم ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہو گے اور اس کی بھلائی کے کاموں میں اس کی مدد کرو گے۔ تو جب تک ہم اپنے بھائی کے لیے بہترین سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا چاہیے، اور جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کام کریں گے اللہ ہمارے لیے کام کرے گا، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ مجھے حدیث سے کتنا پیارا واقعہ یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار، جب مہاجرین گئے نا وہاں پہ
جو ہے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار دونوں میں سے جو ہے وہ بھائی بھائی بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ سعد بن ربیع نے فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے، میں مدینہ کے امیر لوگوں میں سے ہوں، میرا آدھا مال لے لو، اگر تم چاہو تو میری 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر تمہارے نکاح کے لیے چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ، انہوں نے کتنی خیر خواہی کی۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو خوش ہوتا، آدھا مال بھی لے لیتا، بیوی بھی لے لیتا، آرام سے مزے سے زندگی گزارتا، تو یہ خیر خواہی تو نہ ہوئی۔ اب اتنے امیر بندے کو انہوں نے کیا کہا؟ عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے، لیکن کیا کریں؟ دلنی علی السوق، مجھے بازار کی خبر دے دیں، بازار کا رستہ دکھا دیں، میں خود محنت کروں گا۔ کتنی خیر خواہی کی انہوں نے اپنے بھائی کی، اور اب جب انہوں نے خیر خواہی کی تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ سعد بن ربیع نے انہیں کہا کہ بازار کا راستہ بتایا۔ عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور جلد ہی تجارت ترقی کر گئی۔ کچھ دن بعد واپس آئے تو ان کے کپڑوں پر خوشبو تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا مہر دیا اسے؟ تو انہوں نے فرمایا کھجور کے وزن جتنا سونا۔ یعنی کچھ ہی دنوں میں انہوں نے اتنی کمائی کر لی، اللہ نے ان کی اتنی مدد فرمائی کہ انہوں نے شادی بھی کر لی اور کھجور کے وزن جتنا سونا بھی دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، چاہے وہ خود حاجت مند ہوں، چاہے جو ان کے اندر اخوت کا جذبہ ہے، اور اخوت کا جذبہ انسان کو غریب نہیں ہونے دیتا۔ تو اب ان سب انسانوں کے لیے جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بیمار ہیں، جو اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے، جن کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں، تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی شروع کر دیں، ان کی مدد کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں۔ قربانی دینے والا اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنے علم کی، اپنی چیزوں کی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہمیں دوسروں کا سہارا بننا پڑے گا۔ دوسروں کا جب ہم سہارا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کرے گا جتنا عبد الرحمن بن عوف صحابی کو عطا کیا۔ انہوں نے اتنا زیادہ پھر اللہ کی راہ میں دیا کہ جنگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے صحابی بنے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں مزید برکت عطا فرما، کیونکہ وہ اپنا مال لوگوں کی بھلائی میں خرچ کرتے تھے۔ تو اپنا مال لوگوں کی بھلائی میں خرچ کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کا اچھا چاہنا اور ان کا بھلا چاہنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے ہمارے دیے ہوئے میں برکت ہو جائے گی، ہمارے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارے گھر سے بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم سکون میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اچھی موت سے نوازے گا۔